پوزیشن کے ساتھ کہ اس کے اوپر مکمل ڈیبیٹ ہونی چاہیے، لیکن میری درخواست صرف یہ ہوگی کہ اس کو کل یا پرسوں کے لیے رکھ لیا جائے جبکہ وزیر ریلوے یہاں پہ ہوں اور وہ آپ کے سامنے ایک لیٹسٹ جو پروویژن ہے وہ رکھ سکیں. بٹ ریسٹ آئی ایگری ود اپوزیشن ڈیمانڈ کہ اس کے اوپر پوری ڈیبیٹ جو ہے وہ ہونی چاہیے. میں ایک پریلیمنری ایکسیڈنٹ رپورٹ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں ایوان کے سامنے، سو دیٹ جب آپ بات کریں تو علم ہو کہ پورا ہوا کیا ہے. It is stated that on 7/6/2020 at 3:38 hours, 17 up Millat Express with 18 coaches carrying a haulage of 814 tons hauled by DE locomotive number 9003 GEU 40 while running between Dharki and Reti stations over Rori Khanpur double line control section of Sakhat division met a derailment. Its 12 coaches derailed, out of which 5 coaches capsized on the down maintain, infringing the safe passage of trains over both up and down lines. Meanwhile, 36 DN Sir Syed Express with 16 coaches carrying haulage of 812 tons hauled by DE locomotive number 8203 passed through Reti station at 3:38 hours and its DE locomotive number 8203 collided with the derailed coaches 17 up. بنیادی طور کے اوپر ملت ایکسپریس اور سر سید ایکسپریس جو تھی وہ ایک دوسرے کو کراس کر رہے تھے. ملت ایکسپریس کی جو 18 بوگیاں ہیں وہ دوسری طرف ڈیریل ہو گئیں اور سر سید ایکسپریس جو ہے وہ 18 بوگیوں کو جا ٹکرائی کیونکہ جو وقت تھا وہ کم تھا اور ایمرجنسی بریک کا ٹائم نہیں تھا. The total number of passengers travelling through the unfortunate train is given below. 17 up Millat Express Karachi Sargodha اس پہ 804 لوگ تھے. 13 DN Sir Syed Express Rawalpindi Karachi 584 approximately. So total 1388 1388 passengers were travelling on both جو railways ہیں ان کے اوپر. Relief arrangements, relief train rescue اور یہ ساری جو ڈیٹیلز ہیں وہ آگے جو ہے وہ دی گئی ہیں. میں آپ کو لیول آف انکوائری کے اوپر ایک تھوڑا بتا دیتا ہوں. An inquiry Federal Government Inspector for Railway has been ordered under Railway Act 9 of 1890. The Federal Government Inspector for Railway is reaching the site for investigating the causes of derailment to assess the cost of damages and fix the responsibility of the office's official found at fault. The track falling in the jurisdiction of Sakhat Division has been included in the ML1 project under CPAC. The project was approved by ACNIC on 5th August 2020 and included in PSDP 2021 and has been recommended for inclusion in PSDP 21-22. In the meanwhile, necessary track maintenance material has been provided for periodic repair and maintenance of the track. یہ تو سر ایک اس کا آفیشیل رپورٹ ہے جو میں نے ایوان کے سامنے رکھی ہے تعریف کے لیے. اب کچھ باتیں صرف میں 2-3 باتوں کا جواب دینا چاہتا ہوں جو کچھ ایم این ایز نے ریز کی. پہلی بات تو یہ ہے اسپیکر صاحب وہ کہتے ہیں کہ وقت کرتا ہے پرورش برسوں حادثہ ایک دم نہیں ہوتا. یہ ایک سالوں کی نیگلیجنس ہے، یہ ایک سالوں کا فرق ہے جس کی وجہ سے آج ہمیں ان حادثوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. ہمیں یاد ہے کہ جب پاکستان نے یہ انہیرٹ کیا تھا ریلوے، اس وقت یہ ریلوے دنیا کی بہترین ریلوے سروسز میں شمار ہوتا تھا. پھر الحمدللہ ملک کے اوپر نواز شریف صاحب آ گئے اور حکومت آ گئی. ہمارے سامنے منگلا میں ایک پورا ٹریک جاتا تھا، 3-4 دن بعد پتہ چلا کہ وہ ٹریک غائب ہو گیا. پتہ چلا کہ اتفاق والوں نے ریلوے کے ٹریک خرید لیے اور اس وقت یہ پیپلز پارٹی اس وقت یہ ریفرنس جو ہے وہ سامنے آئے اور اس وقت رائٹلی سو یہ ٹریکس جو ہیں وہ چلائے گئے. اب ہوا یہ کہ جس طریقے سے یہ ریلوے کو چلایا گیا، جس طریقے سے ہم نے دیکھا کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے اس ریلوے کو چلایا، اس کے نتیجے میں آج ہمیں حادثوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. بڑی بدقسمتی کی بات ہے جناب اسپیکر کہ انہوں نے ایک ایسی حکمرانی کی بنیاد رکھی جس کی بنیاد کرپشن، سینہ زوری اور چوری کے اوپر تھی، جس کی وجہ سے آج ہم اتنے بڑے حادثوں کا سامنا کر رہے ہیں. ابھی آپ نے سنا
ہمارے ممبر صاحب بتا رہے تھے کہ 2/3 ریلوے کا بجٹ جو ہے اس کو کم کیا گیا. جناب اسپیکر مجھے آپ کو بتانا پڑے گا کہ یہ 2/3 بجٹ جو انہینس کیا گیا اس کے نتیجے میں لوکوموٹیو لیے گئے جس کے اوپر ہمارے سابق وزیر سعد رفیق صاحب ابھی بھی نیب کا ریفرنس فیس کر رہے ہیں. ہمیں بتایا جاتا ہے کہ ریلوے کا جو بجٹ ہے جس کو انہوں نے بڑھایا وہ ریلوے کا بجٹ انہوں نے بنیادی طور کے اوپر ان کرپشن کیسز کا حصہ ہے جو اب نیب میں شامل ہیں. یہ وہ حادثے ہیں جن سے ہمیں گزرنا پڑ رہا ہے کیونکہ ہم پر ایک بدترین دور جو ہے وہ نافذ رہا. بدقسمتی سے ہمارے اوپر ایک ایسے حکمران نافذ رہے جنہیں نہ اپنی پرواہ تھی نہ قوم کی پرواہ تھی. آج اگر لاہور میں 300 ارب روپیہ اورنج ٹرین لائن کے اوپر خرچ نہ کیا گیا ہوتا, وہ پیسہ پاکستان ریلوے کے ٹریک کے اوپر خرچ کیا گیا ہوتا تو آج ہمیں اس صورتحال کا سامنا نہ ہوتا. آج اگر انہوں نے اپنے دور حکومت میں ریلوے جیسے ادارے کو, پاکستان کے دیگر اداروں کو اپنی ذات کے ارد گرد نہ گھمایا ہوتا تو آج ہمیں اس چیز کا سامنا نہ کرنا پڑتا. بدقسمتی سے یہ جو لاسٹ ڈیکیڈ تھا جس میں یہ جماعتوں کے پالیسیز کے نتیجے میں جو لوگ ہم پر مسلط رہے انہوں نے کسی ادارے کو بھی تو پنپنے نہیں دیا, چاہے پی ٹی بی ہو, چاہے اسٹیل مل ہو, چاہے ریلوے ہو, چاہے پی آئی اے ہو. جب آپ ہاتھ لگاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کسی میں کسی کا حصہ ہے, کسی میں کسی کا حصہ ہے, کسی میں کسی کا حصہ ہے. اور یہی وہ تاریک دور ہے, یہی وہ تاریک راہیں ہیں جن سے گزرنے کی وجہ سے آج پاکستان اور پاکستان کے عوام ان حادثوں کا سامنا کر رہے ہیں. بڑی بدقسمتی کی کہ ان کو اب بھی کوئی ریگریٹ نہیں ہے. جب کھڑے ہوتے ہیں تو ایسی معصوم شکل بنا کے اور ایسے معصوم چہرے بنا کے بات کرتے ہیں جیسے ان کا تو کوئی تعلق ہی نہیں. یہ جو حادثے ہو رہے ہیں, یہ جو جانیں جا رہی ہیں, یہ جو لوگ ہمارے جانے کھو رہے ہیں, اگر آج ان کا خون کسی کے ہاتھوں کے اوپر ہے جناب اسپیکر تو وہ یہ چہرے ہمارے سامنے بیٹھے. آج یہ بدقسمتی ہے ہماری کہ یہ لوگ آج کھڑے ہو کر اس تفاخر سے یہ باتیں کرتے ہیں اور ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ کس طریقے سے جنہوں نے تباہ کیا وہ ہمیں سبق دے رہے ہیں کہ کیا کرنا چاہیے. اور جناب اسپیکر میں آپ سے یہ سمجھتا ہوں, اس ہاؤس کے سامنے یہ بات رکھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو دور حکمرانی ہمارے اوپر مسلط رہا, اور یہ صرف ریلوے ہی کی بات نہیں ہے جناب اسپیکر, 2008 سے 2018 تک کی آپ بھرتیاں اٹھا کر کے دیکھیں, آپ دیکھیں کہ کس طرح سے اداروں کو نچوڑا گیا, کس طریقے سے آج الحمدللہ پاکستان تحریک انصاف نے 60 لوگ اداروں کے سربراہان مقرر کیے ہیں. ایک شخص کے اوپر بھی کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا کہ کوئی پولیٹیکل اپوائنٹمنٹ ہے. یہاں پر اپوائنٹمنٹس دیکھیں, یہ اسحاق ڈار صاحب ہیں, یہ ان کے ابو ہیں, یہ ان کی امی ہیں, یہ چاچو ہیں, یہ ماموں ہیں, یہ اپوائنٹمنٹس ہوئی. اور اس کے بعد جو نہیں تھے, جو چاچے ماموں ابو نہیں تھے, وہ کیا تھے, وہ فلانے کا فرنٹ مین تھا, وہ فلانے کا فرنٹ مین تھا, وہ فلانے کا فرنٹ مین تھا. اس کے نتیجے میں جو اداروں کے اندر جس طریقے سے انہوں نے بھرتیاں کی, اداروں کو جس طریقے سے تباہ کیا, اس کے نتیجے میں آج ہم ایک کرائسس کا شکار ہیں. ہمارے ادارے بیٹھ گئے ہیں, چاہے وہ ایس سی سی پی کا ادارہ ہو. آپ دیکھیے عمران خان نے آ کے کیا کیا, عمران خان کا وی این کیا تھا. ہم اداروں کو اپنے پاؤں کے اوپر کھڑے کر رہے ہیں. ہمیں 3 سال لگے ہیں اداروں کو اپنے پاؤں کے اوپر کھڑا کرتے ہوئے. ہر اینٹ نہیں رکھی گئی ہے, ہر اینٹ کے اوپر اینٹ رکھ رہے ہیں تاکہ یہ ادارے بنے. میرٹ کے اوپر لوگ لائے جا رہے ہیں, کوشش کی جا رہی ہے کہ چیزیں آگے بڑھیں, لیکن یہ چیزیں آگے بڑھنے دینے کو تیار نہیں ہے. آپ ان سے کہیں کہ آئیے عدالتی ریفارمز کے اوپر بات کریں, یہ کہتے ہیں نہیں پہلے نیب آرڈیننس امینڈ کرو. آپ ان سے کہیں آئیے الیکٹورل ریفارمز کے اوپر بات کریں, یہ کہتے ہیں پہلے نیب کے اوپر بات کرو. صرف 10 کیس جناب اسپیکر, اگر ان کا کسی قسم کا کوئی انٹرسٹ ہے, یہ کسی چیز کو کچھ چاہتے ہیں تو صرف 10 کیسز کے لیے, اس کے اوپر نہ ان کا کوئی انٹرسٹ ہے نہ ان کا کچھ ہے. اور آپ نے رویوں کا اندازہ لگائیے, آپ رویوں کا اندازہ لگائیے.
کہ ہمارے سامنے آپ اندازہ لگائیے کہ جب سانحہ ہوتا ہے، جب ہم بات کرتے ہیں، اس کو سننے کو تیار نہیں ہے۔ اپوزیشن کا ہر طریقے سے یہ حق ہے کہ وہ ان حادثوں کے اوپر بات کرے، لیکن ان حادثوں کی وجوہات کے اوپر بات کرنا بھی ضروری ہے جناب اسپیکر۔ اور مجھے یہ لگتا ہے کہ جس طریقے سے ہم اس وقت چل رہے ہیں، جس طریقے سے ہم اس وقت آگے چل رہے ہیں، ہمارا راستہ یہ نہیں ہے جو ہونا چاہیے۔ ہم بات چیت کے ذریعے آگے بڑھنا چاہتے ہیں، لیکن ان کا صرف دلچسپی ان 10 کیسز سے ہے جو نواز شریف اور مریم نواز اور شہباز شریف اور زرداری صاحب اور عدیف ریال اور خورشید شاہ کے اوپر، اس کے آگے ان کی کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ یہ بدقسمتی ہے اس ملک کی کہ یہاں پر ایوان کو استعمال کیا جا رہا ہے اپنے مقدمات کے اوپر پریشرائز کرنے کے لیے۔ اسی لیے اپوزیشن کا آج کوئی کردار نہیں ہے۔ آپ نے دیکھا کس طریقے سے یہ پی ڈی ایم میں اکٹھے ہوئے، آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے انہوں نے یہ کندھا استعمال کیا ایوان سے باہر بیٹھے ہوئے لیڈرشپ کا کہ یہ کسی طریقے سے عمران خان کی حکومت کو گرا لے۔ ہم نے اس وقت بھی کہا تھا آپ سب اکٹھے بھی ہو جائیں گے، عمران خان کی حکومت آپ نہیں گرا سکیں گے اور آپ نہیں گرا سکیں۔ عمران خان اگر آج اس ملک میں وفاق کی کوئی علامت ہے، اس ملک میں اگر کوئی وفاقی جماعت ہے تو وہ لیڈر عمران خان ہے، اور وہ جماعت پاکستان تحریک۔ کوئی وی این نہیں ہوتا، وہ پھر ایسی باتیں کرتی ہیں اور ایسی پالیٹکس کرتے ہیں۔ اور آپ نے یہ بھی دیکھا کہ کس طرح سے یہ ساری سیاسی جماعتیں سکڑتی جا رہی ہیں اور سکڑتی جا رہی ہیں، اور ان کا کوئی حال نہیں ہے۔ اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے آپ دیکھیں گے اگلے انتخابات آنے تک یہ جماعتیں بالکل اپنے چند اپنے حلقوں میں رہ جائیں گی۔ اور میں صرف آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم اپوزیشن کے ساتھ آگے چلنا چاہتے ہیں، ہم اپوزیشن کے ساتھ بات چیت کرنا چاہتے ہیں، لیکن یہ جماعتیں آگے بڑھنے والی جماعتیں نہیں ہیں، یہ جماعتیں مقدمات سے آگے بڑھنے والی جماعتیں نہیں ہیں۔ ہم ان سے یہ کہتے ہیں آپ آئیے جی فواد چودھری صاحب مختصر کریں، میں نے اپنی کاروائی بھی کر دی آگے۔ جی بس آخری منٹ سر، میں ان سے یہ جماعتوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں اپنے مقدمات سے آگے نکل کے دیکھیں۔ میں ان سے یہ کہنا چاہتا ہوں اپنے پاؤں سے آگے کی سوچ رکھیں، آئیے اصلاحات کے اوپر بات کریں۔ بہت شکریہ جی، بہت شکریہ۔ جوڈیشل ریفارمز کے اوپر جی رخصت کی درخواستیں ہیں جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب، محترمہ فوزیہ بہرام صاحبہ، چودھری ذوالفقار علی بندر صاحب، جناب خرم دستگیر خان صاحب، جناب عبدالواسع صاحب، جناب ناصر اقبال بوسان، چودھری ریاض الحق صاحب، چودھری محمد شہباز بابر صاحب،